سورہ بقرہ آیت نمبر 258 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 3، پارے کا پیج نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا یا کیا آپ کو اس شخص کا قصہ معلوم نہیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے معاملے میں حجت بازی کی، جھگڑا کیا، مباحثہ کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لے کر آتے ہیں۔ فأت بها من المغرب، تو تم اس کو مغرب سے نکال دو۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر اس پر حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ جو اولیاء الرحمن کہلاتا ہے، جن کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اولیاء الشیطان ہے، جو لوگوں جن کا ولی اور کارساز وہ شیطان ہے۔ شیطان ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے اور وہ ان کو اندھیروں کی طرف روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دو گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں انہی گروہوں کے مثال کے طور پر کچھ واقعات بیان فرما رہے ہیں۔
فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وقت کا بادشاہ لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، الم ترا کے الفاظ یہ پیچھے بھی ایک مرتبہ گزرے ہیں جہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے اس چیز کے متعلق علم ہونا، اس کے متعلق پتہ ہونا، اس کا علم ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، 2-2.5 ہزار برس اتنا پہلے کا زمانہ ہے۔ تو یہاں پر الم ترا دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس وجہ سے کہا کہ آپ کو علم ہونا، آپ کو معلوم ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہو۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کو ہم نے اپنی ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے متعلق ہمیں ایسی معلومات ہیں کہ گویا کہ ہم خود جانتے ہوں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ یا یہ مباحثہ یہ کس کے ساتھ تھا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت کا بادشاہ نمرود ابن کنعان اس کے ساتھ مناظرہ تھا یا مباحثہ تھا۔ حضرات مفسرین کرام میں سے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ بغوی رحمہ اللہ بہت چوٹی کے مفسر گزرے ہیں، بہت یعنی کہ مفسرین کے اندر ان کا ایک نام ہے، ان کی تفسیر کا بھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نمرود ابن کنعان ہے، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پورے روئے زمین کے اوپر اقتدار، سلطنت، حکومت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ 2 مسلمانوں میں سے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور دوسرے نمبر پر جو کافر تھے جن کو پورے روئے زمین پر سلطنت اور حکومت حاصل تھی، ان میں سے ایک یہی نمرود ابن کنعان تھا، اور دوسرے نمبر پر بخت نصر، کہ ان کو روئے زمین کے اوپر کیا ہے حکومت اور سلطنت حاصل تھی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ اس کا جو مناظرہ سا ہوا، یہ کب ہوا ہے؟ جب آگ میں ڈالا گیا اس سے پہلے یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد؟ اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ یہ واقعہ پہلے پیش آیا یا بعد میں پیش آیا، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ اس سے نکلنے والا اس سے ملنے والا جو سبق ہے، وہ درس ہے، اس کے اوپر کیا ہے گفتگو کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے تو یہاں تک بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ کس ضمن کے اندر پیش آیا، یہ مباحثہ کس ضمن کے اندر پیش ہے، کیا بات ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کیا کہتے ہیں اپنا قحط پیش آ گیا، اور اس قحط کی وجہ سے بادشاہ کے پاس عموماً یہ تھا کہ وہ عوام الناس کو کھانے پینے اور راشن کے متعلق راشن دے رہا تھا تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہ راشن لینے کے لیے بادشاہ کے پاس گئے۔ اب دربار کا اصول یہ تھا کہ چونکہ
نمرود ابن کنعان وہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں اور میرے سامنے سجدہ کرنا ہے، ماتھا ٹیکنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، اس قسم کے اس نے آرڈر جاری کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ اور اس نے کہا ہوا تھا جو بھی دربار میں آئے گا مجھے پہلے سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد اگلی کوئی بات کی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ تو مادر ذات نبی ہوتا ہے، وہ بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی سجدہ نہیں کیا، کچھ سجدہ نہیں کیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ سجدہ تو میں اس کو کروں گا کہ جو میرا اور آپ کا اور سب کا کیا ہے خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو مالک ہے یا جس کی عبادت کی وہ میں ہی تو ہوں۔ فرمایا کہ تم کہاں سے آ گئے ہو، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اور محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رشد و ہدایت یہ تو شروع سے کیا ہے عطا کی ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ معبود تو کوئی اور ہے، تم نہیں ہو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان یہ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ کو معبود کوئی اور ہے، تو اب اس نے جناب والا آگے سے کٹ حجتی کرنا شروع کر دی اور دلیل دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کون ہے تمہارا رب، اس کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب جب بادشاہ نے سنا تو اس نے بھی یہ کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ اب اس نے جناب والا زندگی اور موت کا کیا معنی سمجھ رکھا تھا کہ جیسا کہ کہا کہ ایک بے گناہ قیدی کو لایا، دو قیدیوں کو لایا گیا، ایک قیدی ایسا تھا جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا یہ مجرم ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اس نے اپنے صدارتی آرڈیننس کے تحت جناب والا کیا کر دیا، اس کو رہا کر دیا۔ اور دوسرا جو بے گناہ قیدی تھا اس کو اس کی گردن اڑا کر اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ وقت کا بادشاہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا معنی یہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے، بلکہ زندگی اور موت کا معنی یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانا۔ عدم ایک چیز وجود میں نہیں تھی اور اس عدم کے اندر اس کا پتہ ہی نہیں، نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اس کو وہ کیا ہے زندگی دے، یہ میرا رب کیا ہے کرتا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی بحث و مباحثہ کرتے یا کوئی اپنی دلیل کا رخ تھوڑا سا کیا کیا، چینج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم زندگی موت دیتے ہو تو یہ سنو، میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے، وہ اللہ ہے جو وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہو اور اللہ کہہ رہے ہو تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تم اس سورج کو بجائے مشرق سے آج مغرب کی طرف نکال کے دکھا دو، ابھی پتہ چل جاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ یہ کہاں سے کر سکتا تھا، وہ تو اپنے طور پر بنا ہوا ہے نا، کہاں سے کر سکتا تھا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ قوت ہی طلب کر لی کہ اس کو یہ آگے جواب ہی نہ بن پایا کہ میں آگے جواب دوں۔ بعض حضرات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ میں یہ مشرق سے نکال رہا ہوں، تم مغرب سے نکال کے لاؤ، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ مغرب سے نکال کر لایا تو میں جھوٹا پڑ جاؤں گا، میری رہی صحیح ساکھ بھی کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس نے اب خاموشی اختیار کی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کروں۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے کہ اس نے پھر راشن واشن نہیں دیا، ایسے ہی بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غم کے عالم میں کہہ رہے جا رہے
تو نے کہا کہ گھر کے اندر وہ خالی جانا کوئی مناسب نہیں ہے، تو کہا کہ ان کے پاس ایک تھیلا ٹائپ کو چیز ہوگی، اس میں نے مٹی ہی بھر کے وہ چلے گئے، مٹی بھر کے چلے گئے، گھر جا کے رکھ دیا، اب سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو اہلیہ نے اٹھایا کہ بھئی کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیجئے، تو روٹی تیار ہے، کہا کہ روٹی کھانے، کہا وہ جو آپ آٹا لے کر آئے تھے نا اسی سے روٹی بنائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، کوئی معجزہ رونما ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ اور یہ اس وقت بتانا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن میں سے ہے، اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کھلا کر رکھ دیں۔ اور دوسری طرف اولیاء الشیطان، یہ عام کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، یہ وہ جو وقت کا بادشاہ، اب ظاہر ہے جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہوتا، یہ اس کی یہ کیا ہے صورتحال ہے۔ تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کاملہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، واضح کر دیا، اور مزید آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی قدرت کو اور اسی اس چیز کو آگے مزید بیان کریں گے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ظالم ہوتے ہیں ان کو پھر راہ نہیں سجھاتے، وہ پھر اسی طرح اندھیروں کے اندر کیا ہے پڑے رہتے ہیں اور گمراہی در گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔